حرف اول۔ یوں تو عشق کے عنوان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، رومانی ادب بھرا پڑا ہے، قصے کہانی، من گھڑت واقعات، ناولیں، اس طرح کی اور کئی تخیلی داستانیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں تحقیقی علمی فکری بات کا ہونا تو محال، کوئی گت کی بات بھی نہیں ہوتی۔ تصوف و عرفان، جس میں عشق کو محور و مرکز مانا جاتا ہے، لکھا ہے، لیکن نثر میں بہت کم، نظم میں کچھ زیادہ، جیسے مولوی، حافظ عرفی، عطار وغیرہ۔ اس طرح کے کافی شعراء ہیں جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ بہرحال اس عنوان کی اہمیت کے پیش نظر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ انتہائی کم ہے۔ یہ بات اسلامی دنیا پر ہی موقوف نہیں، عربی سرزمین پر بھی بہت کم توجہ کی گئی۔ ویل ڈیورنٹ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، سب لوگ اس بات پر تو متحد ہیں کہ عشق انسانی زندگی کا حساس ترین موضوع ہے۔ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنے کے بعد کسی نے اس طرف اعتنا نہیں کی۔ شاید ہی کچھ لوگ ایسے ملیں جنہوں نے اس کے ریشے اور ماہیت پر بحث کی ہو، جبکہ دنیا کی ہر زبان میں جو کتابوں کا انبار لگایا گیا ہے اس کے تمام اوراق عشق کی داستانوں سے سیاہ ہیں۔ کسی بھی دور کے انسان نے مہر و محبت سے زیادہ کسی چیز پر زور نہیں دیا ہے۔ تمام اخلاقی کتابوں کے ورق گردانی کرتے چلے جائیں، سوائے اس نعرے کے کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو کے علاوہ نہیں پائیں گے۔ بالخصوص علوم انسانی میں، سیاسی، حقوقی، تمام علوم میں جہاں انسانوں میں آپسی تعلق کا ذکر کیا جاتا ہے، محبت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود بھی حقیقت عشق پر پردہ ہی پڑا رہا۔ ماہیت عشق کو سمجھنے کے لیے عرفان کا سہارا بے حد ضروری ہے۔ فارسی نثر میں مستقل طور پر جو کتب اور رسائل لکھے گئے ہیں ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس عنوان پر لکھا جانے والا پہلا رسالہ السوانح فی العشق ہے، جس کے مصنف حضرت خواجہ احمد غزالی ہیں۔ اگرچہ یہ رسالہ مختصر ہے لیکن مفاہیم و مطالب کے اعتبار سے گویا سمندر ہے جسے کوزے میں سمویا گیا ہے۔ اس رسالے نے فارسی شعراء پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ وہ اس رسالے کی تفسیر و شرح کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک نہیں بلکہ متعدد کتابیں اس کی تقلید میں لکھی گئیں۔ چنانچہ شیخ فخر الدین عراقی کا رسالہ لمعات، عبد الرحمن جامی کی لوائح وغیرہ اسی کے فیض کا نتیجہ ہے۔ عربی زبان میں فن تصوف پر لکھی جانے والی پہلی کتاب رعایت حقوق اللہ بتائی جاتی ہے۔ اس کتاب کا منفرد نسخہ آکسفورڈ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا مصنف حسن بصری ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ صدر اسلام یا کم از کم پہلی صدی ہجری تک عارف یا صوفی نام کا کوئی گروہ نہیں پایا جاتا تھا۔ صوفی نام دوسری صدی ہجری کے اوائل سے ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص جو صوفی کے نام سے مشہور ہوا ابو ہاشم صوفی کوفی تھا۔ اس شخص نے پہلی مرتبہ رملہ فلسطین میں عبادت کے لیے مخصوص مکان خانقاہ کی تعمیر کی۔ اب رہی یہ بات کہ عارف کا نام اس گروہ نے کس طرح اپنے سے منسوب کیا، اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ تیسری صدی ہجری کے لگ بھگ یہ اصطلاح رائج ہوئی، لیکن ابو نصر سراج طوسی کی اللمعہ جو عرفان و تصوف کا معتبر ترین متن ہے، سفیان ثوری سے ایک جملہ نقل کرتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسری صدی کے اوائل ہی میں یہ اصطلاح عام ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ گروہ دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوا۔
جس کا پہلی صدی تک کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صحابہ میں ایسی شخصیتیں نہیں پائی جاتی تھیں جو عرفان و تصوف میں اپنے دور کے دیگر افراد سے ممتاز حیثیت نہ رکھتی۔ یقیناً صدر اسلام میں ایسے صحابہ موجود تھے جو مقامات و کرامات کے اعتبار سے بہت اونچے درجے پر فائز تھے۔ یہ بات مسلم ہے کہ تمام مشائخین تصوف و عرفان اپنے سلسلے کو مولائے کائنات سید العارفین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حقیقی عارفین اور خدا ترس سالکین کے ساتھ کچھ بدنما چہرے بھی عرفانی نقاب اوڑھ کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ یہ لوگ اپنی ظاہرداری اور خودنمائی کی وجہ سے حقیقی عارفین سے زیادہ شہرت لے گئے۔ نہ مقامات روحانی سے آگاہ تھے اور نہ ہی حالات عرفانی سے خوراقے، اور کشکول جیسی چند ٹوٹی پھوٹی اصطلاحیں رٹ لی جو عوام کو بہکانے کے لیے کافی تھی۔ یہ لوگ ہر چند لکھے پڑھے نہیں تھے مگر بڑے مکار، پختہ دروغ باف تھے۔ اپنی لا علمیت پر پردہ ڈالنے کے لیے العلم هو الحجاب الاکبر جیسی مسلم الثبوت قاعدوں کی آڑ لیتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حقیقی عارفین اور سچے سالکین نے اس خوف سے کہ کہیں معارف الہیہ کے اسرار و رموز کسی نااہل کے ہاتھ نہ لگ جائیں، معرفت کے جواہر پاروں کو اپنے مخصوص اصطلاح کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے تھے۔ لیکن اس روش سے ایک نقصان یہ ہوا کہ حقیقت اور مجازی کی اصطلاحیں گڑمڑ ہو کر رہ گئیں، جس سے حقیقی مفاہیم کا سمجھنا دشوار ہو گیا۔ واضح رہے کہ تصوف و عرفان کی دو اصطلاحیں جو ابتدا میں ہم معنی اور مترادف استعمال ہوتی تھیں، آگے چل کر ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی گئی۔ اگر ہمیں جہت تباین کو نہ بھی تسلیم کیا جائے تو اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ دونوں میں کافی حد تک فاصلہ بڑھ گیا۔ سچے عارف کا نہ کوئی خاص ٹھکانہ ہوتا ہے اور نہ کوئی نمایاں لباس جو خاص و عام میں شہرت کا نقارہ پیٹتے عرفاء میں عربی کا یہ مقولہ مشہور ہے: لیس الاعتبار بالخرقہ بل الاعتبار بالحرف۔ جب یہ بات ہے تو حقیقی عارف کی شناخت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عرفان حقیقی میں عملی سیر و سلوک سے قطع نظر خود عرفان علمی کی راہیں نہایت دشوار ہے۔ چند مقامات کو طے کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا درجہ برہان ہے، جس کے بغیر عرفان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ سچا عارف کبھی برہان و عقل کی توہین نہیں کرتا، بلکہ وہ منزل تک پہنچنے کے لیے اس کی مدد ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کوتاہ فہم نادان افراد ہیں جو عقل و برہان کی توہین اور تمسخر کرتے پھرتے ہیں اور اس طرح اپنی علم دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ کچھ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شریعت کے ظاہری احکام سے گریز کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل باطن نفس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔